ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ میں آباد ہو گئے، جو سپر گود کے برہمن آج سے 250 سال پہلے مسلمان تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بہت بڑے نیک انسان تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہے جو آگے چل کر ایشیا کے سب سے بڑے شاعر مانے گئے۔ اقبال 1887 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم دلوائی۔ شیخ عطا محمد جو اپنے چھوٹے بھائی اقبال سے 14 برس بڑے تھے، انجینئر بن گئے اور اقبال مشن اسکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے۔ اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت کے اصلی جوہر چمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ مولانا روم کے اشعار اقبال کو نہایت ہی پسند تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اپنے کلام حضرت ڈاک کو بغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا۔ ڈاک کے ذریعے آپ سے کلام کی اصلاح کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اقبال BA میں کامیاب ہوئے۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ BA کے بعد آپ نے MA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایک سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورینٹل کالج میں اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ 1899 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور حاضرین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ پھر آپ نے ہمالہ، ہندوستان ہمارا وغیرہ نظمیں لکھی جو ہندوستان بھر میں پسند کی گئیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ان دنوں اقبال کے دل میں ایسے خیالات معجزن تھے جنہیں اردو میں پوری طرح ظاہر کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، اس لیے آپ فارسی میں شعر کہنے لگے۔ فارسی میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس لحاظ سے بالکل نہیں ہیں کہ یورپ یا ایشیا کے کسی شاعر نے انہیں چھوا تک نہیں۔ فارسی میں آپ نے اسرار خودی اور رموز بے خودی لکھ کر حضرت انسان کی پوزیشن اور ان کے معیار کو بلند و بالا بنا دیا۔ اگلے زمانے کے بہت سے شاعروں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ انسان کو اپنی خودی بالکل مٹا دینی چاہیے۔ اس قسم کے خیالات سب سے پہلے یونان میں پیدا ہوئے اور جب مسلمانوں نے یونانی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تو یہ باتیں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے صرف خدا پر بھروسہ کر کے کوشاں گیری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص زندگی پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالے۔ اس قسم کے خیالات نے مسلمانوں کو کاہل اور بے عمل بنا دیا تھا۔ اقبال نے اسرار خودی میں اس قسم کے خیالات کی سخت مخالفت کی۔ 1926 میوا لاہور کے حلقہ سے کونسل ممبری کے لیے کھڑے ہو کر کامیاب ہوئے۔ 1928 میں انہیں مدارس سے لیکچر دینے کے لیے بلوایا گیا۔ وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مدارس وہ میسور اور میسور سے حیدرآباد تشریف لے گئے۔ میسور اور حیدرآباد میں لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ 1930 میں مسلمانوں کی پرانی انجمن مسلم لیگ نے اعلی آباد میں اپنا سالانہ جلسہ کیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اس جلسے کے صدر چنے گئے۔ اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی اس میں پاکستان کی تشکیل کے متعلق اشارے کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کچھ عرصہ بھائی دروازے میں رہے، پھر وہاں سے انارکلی چلے آئے، وہاں کوئی 9-10 سال رہے۔ انارکلی مینگلور روڈ پر ایک کوٹھی میں کوئی 14 سال گزار دیے۔ انتقال سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے میو روڈ پر اپنی خاص کوٹھی بنائی تھی جس کا نام جاوید منزل رکھا گیا تھا۔ جب وہ لاہور تشریف لائے تھے صرف شیخ محمد اقبال تھے۔ ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر اقبال کہلانے لگے۔ حکومت ہند نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا تو آپ نے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا، لیکن قوم میں وہ علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہو گئے۔ باوجود ان تمام خطابات کے وہ ایک سیدھے سادے اور درویش انسان تھے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اکثر شعروں میں فقیر اور درویش کہا ہے اور اس پر فخر بھی کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ اقبال نے مدت سے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے اردو کی طرف توجہ کی۔ بال جبریل اور ضرب کلیم میں آپ کی زندگی کے آخری دور کا کلام موجود ہے۔ بال جبریل علامہ اقبال کی کتابوں میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال نے اپنی کتابوں میں صرف مسلمانوں سے
خطاب کیا ہے۔ جاوید نامہ اور بال جبریل میں انہوں نے ساری دنیا کے غریبوں کو پیغام دیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک کنبے کے لوگوں کی طرح مل جل کر رہیں اور زمین کی خاطر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ختم کریں۔ 1935 میں ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے نے ان کے دل پر بہت اثر کیا، چنانچہ ایک دن اکیلے بیٹھ کر وصیت لکھی اور رجسٹرار کے پاس بھیج دی۔ وفات سے کوئی سال بھر پہلے ان کی آنکھوں میں موتیاب بند اتر آیا۔ کچھ دنوں بعد سانس پھولنے لگا۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کو عنقریب وصال حق نصیب ہونے والا ہے۔ 1937 میں آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ 1937 میں آپ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ آخرکار علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال سے اوپر تھی۔